बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اس کی وضاحت خود قرآن مجید نے یہ کہہ کر فرمائی ہے، تو یہی لوگ روز قیامت ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ ایک غریب عورت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ اس کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھیں، لیکن اس کے پاس کوئی مال اسباب نہ تھا۔ بابا جی نے اس کی بات سنی اور اس کے لیے دعا فرمائی، لیکن وہ عورت بابا جی سے کچھ لینے پر بضد رہی۔ بابا جی نے فرمایا، بی بی، سب خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اس سے مانگو، میں تو خود اس کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ لیکن وہ عورت بولی، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کے در سے خالی نہیں جاؤں گی۔ آخر جب اس عورت کا اصرار حد سے بڑھ گیا تو بابا جی نے فرمایا، اچھا جاؤ اور کوئی مٹی کا ڈھیلا تلاش کر کے لاؤ۔ وہ عورت مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا لائی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد پڑھ کر مٹی پر دم کیا تو اللہ کی قدرت سے وہ مٹی سونا بن گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سونا اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، لو بی بی، اس سے اپنی بچیوں کی شادی کا بندوبست کرو۔ وہ عورت شکریہ ادا کرتی ہوئی چلی گئی، لیکن سونا بنانے کا نسخہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ گھر جا کر اس نے مٹی کے کئی ڈھیلے اکٹھے کیے، سارے گھر کو پاک صاف کیا اور خوشبو سے مہکا دیا، غسل کر کے پاک صاف لباس پہنا اور اپنے عمل میں شدت پیدا کرنے کے لیے اس نے 3 کی بجائے 300 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی پر دم کیا۔ اس عورت کا خیال تھا کہ آن کی آن میں مٹی سونے میں بدل جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس عورت پر جنون کی اسی کیفیت سوار ہو گئی۔ وہ بار بار سورہ اخلاص پڑھتی اور مٹی پر دم کرتی، لیکن مٹی ہی رہتی۔ وہ 3 دن تک سورہ اخلاص پڑھتی رہی، لیکن سب بے سود رہا۔ آخر وہ مٹی اٹھا کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شکوہ کرنے کے انداز میں بولی، آپ نے نہ وضو کیا، نہ غسل کیا، نہ خوشبو کا اہتمام کیا، بس 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی سونا بن گئی۔ میں نے غسل کیا، خوشبو لگائی، گھر کو پاک صاف کیا اور 3 دن سے سورہ اخلاص پڑھ رہی ہوں، لیکن مٹی سونا نہیں بنتی۔ بتائیں میرے عمل میں کیا کمی ہے؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور بھیگے ہوئے لہجے میں فرمایا، تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی، بس تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی۔ سبحان اللہ، بے شک یہی وہ اللہ کے بندے تھے جو اللہ کے نزدیک انعام یافتہ قرار پائے۔ حضرت قبیصہ بن مخارق بلالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بڑی رقم کا مقروض ہو گیا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے اس کے متعلق سوال کروں۔ آپ نے فرمایا، جب تک صدقہ کا مال آئے اس وقت تک ہمارے پاس ٹھہرو، ہم اس میں سے تمہیں مال دینے کا حکم کریں گے۔ پھر فرمایا، اے قبیصہ، 3 شخصوں کے علاوہ اور کسی شخص کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ شخص جو مقروض ہو، اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے، اس کے بعد وہ سوال کرنے سے رک جائے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے مال پر کوئی ناگہانی آفت آئی ہو جس سے اس کا مال تباہ ہو جائے، اس کے لیے اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو فاقہ زدہ ہو اور اس کے قبیلہ کے 3 عقل مند آدمی یہ گواہی دیں کہ وہ فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ اور اے قبیصہ، ان تینوں شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور جو ان 3 صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں سوال کر کے کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ مقروض کے لیے قرض کی ادائیگی کے واسطے سوال کرنا
اس وقت جائز ہے جب اس نے کسی جائز ضرورت کے لیے قرض لیا ہو، اور اگر اس نے کسی گناہ کا کام کرنے کے لیے قرض لیا ہے، مثلاً سودی کاروبار کرنے کے لیے یا سینما بنانے کے لیے، تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے لوگوں سے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ پاکہ زدہ شخص کے لیے 3 گواہوں کی شرط بطور استحباب ہے، ورنہ 2 گواہ بھی کافی ہیں، اور یہ شرط بھی اس سائل کے لیے ہے جو اپنے علاقے میں مالدار ہونے کی شہرت رکھتا ہو، اور جس شخص کا مالدار ہونا معروف اور مشہور نہیں ہے، اس کا کوئی گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا اپنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ فاقہ زدہ ہے۔ اکثر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے کی مذمت فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ حتی الامکان سوال کرنے سے گریز کریں۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بلا ضرورت سوال کرنا حرام ہے، اور جو شخص صحت مند ہو اور کمانے پر قادر ہو، اس کے متعلق 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا سوال کرنا حرام ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا سوال کرنا مکروہ ہے، بشرطے کہ اس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ وہ سوال کرتے وقت اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، گڑ گڑا کر سوال نہ کرے، مسئول کو ایذا نہ دے، اور جو شخص بیمار ہو یا مسافر ہو اور سفر میں، اور اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں یا خریدنے کی قوت نہ ہو، تو پھر اس کے لیے مطلقاً سوال کرنا جائز ہے۔ شدید بھوک میں اس کے لیے سوال کرنا پسندیدہ ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے اسی صورت میں سوال کیا تھا۔ اگر وہ اضطرار سے دوچار ہوتے تو پھر ان پر واجب تھا کہ وہ سوال کرتے، اور لوگوں کے نہ دینے کی صورت میں ان پر واجب تھا کہ وہ ان سے چھین کر کھا لیتے۔ انسان سب کچھ حاصل کر کے بھی بے چین کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ دل کی اصل غذا اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جان لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کی آسائشیں اور رشتے وقتی خوشی تو دے سکتے ہیں، مگر دائمی سکون اور حقیقی خوشی صرف اللہ کی محبت اور اس کے احکامات پر چلنے میں ہے۔ جب دل میں اللہ کی حکومت ہو تو ہر پریشانی معمولی لگتی ہے، ہر خوف ختم ہو جاتا ہے، اور زندگی میں برکت اور روشنی آ جاتی ہے۔ اللہ کی محبت سب سے خاص محبت ہے جو دل کو اطمینان اور روشنی عطا کرتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، وہ مشکلات میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سکون اللہ کی قربت میں ہے۔ سوچو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی خاص ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اپنے دل کو اسی کی محبت سے بھر لو، اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، کیونکہ اصل کامیابی اور راحت صرف اسی میں ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔